أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 45 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اور اسی آیت سے 21ویں پارے کا آغاز بھی ہو رہا ہے. رمضان المبارک سے پہلے الحمدللہ تفسیر کے 20 پارے تھے، اور اس کی آیت نمبر 45 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. پچھلی آیات میں اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا ان لوگوں کا جو دنیا میں اپنے لیے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سہارے ڈھونڈتے ہیں، غیر اللہ، جس کو اللہ کا غیر کہا جاتا ہے. عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کے جالے کو. اب مکڑی کے جالے سے تشبیہ دی سمجھانے کے لیے، تاکہ یہ انسان سمجھ جائے کہ اس دنیا میں اللہ کے علاوہ کوئی چیز کتنی ہی طاقتور لگے، لیکن اس کی حیثیت مکڑی کے جالے سے زیادہ نہیں. اور مکڑی کا جالا کوئی سمجھدار انسان بھی دنیا میں ایسا نہیں ہوگا کہ مثال کے طور پہ گرنے لگے تو وہ کہے بھئی مکڑی کے اس جالے کو ذرا پکڑ لو. کوئی بھی ایسا نہیں کرے، اس لیے کہ اتنی ناپائیدار، حقیر، کمزور چیز ہے کہ ہلکی سی جھاڑو چل جائے تو سب ختم ہو جائے. تو اللہ پاک نے سمجھایا کہ مجھے چھوڑ کر میرے غیر کے پاس جو جاتا ہے اس کی مثال تو عنکبوت کی ہے، مکڑی کے جالے کی ہے، اور کمزور چیز کا سہارا لینے والا خود بھی گرتا ہے، ناکام بھی ہوتا ہے، نقصان بھی اٹھاتا ہے. تو اس کائنات میں انسان کے لیے جو ایک سہارا ہے ہر وقت، ہر موقع پر اور ہر مشکل وقت میں، مضبوط سہارا وہ کس ذات کا ہے؟ اللہ کی ذات کا. اس سے بڑھ کر کوئی سہارا نہیں، جس پہ پوری کائنات، اگر ایک وقت میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر پوری کائنات بیک وقت، بیک زبان ہو کر اللہ پاک سے اپنی اپنی خواہش مانگ لے، ہر انسان کی خواہش بھی الگ اور وقت بھی ایک ہو، تو فرمایا اللہ پاک کی ذات قادر ہے کہ سب کی خواہش کو آنن فآنن پورا کر دے، اور اللہ کے خزانوں میں پھر بھی کمی نہیں. اتنی کامل و اکمل ذات ہے. تو اب انسان کا تعلق اس ذات سے کیسے مضبوط ہو؟ اللہ پاک سے. یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ جو کچھ اللہ کا غیر ہے وہ ناقص ہے، کمزور ہے، ناپائیدار ہے. ایک اللہ کی ذات کامل ہے، لیکن بندے کا تعلق اللہ سے کیسے مضبوط ہوگا؟ ہم نے تو اللہ کو دیکھا نہیں، دیکھ بھی نہیں سکتے، اس پہ قادر بھی نہیں ہے، لیکن چاہتے ہیں کہ میرا تعلق اور رشتہ اللہ سے مضبوط ہو. تو اس کا حل کیا ہوگا؟ یہ آیت نمبر 45 حل بتا رہی ہے دوست، کہ بندے کا تعلق اللہ سے مضبوط کیسے ہوتا ہے. اس آیت کا ترجمہ ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب. آپ تلاوت کیجئے اس کتاب کی جو آپ کی طرف وحی کی گئی. وحی کون سی کتاب کی ہوئی ہے دوست؟ قرآن کریم. پہلی چیز، اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی. یہ طریقہ نمبر 1. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کیجئے. یہ ہے طریقہ نمبر 2. کیوں؟ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، بے شک نماز وہ روک دیتی ہے بے حیائی سے اور برے کاموں سے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے.
یہ ہے طریقہ نمبر 3. دیکھیں 3 چیزیں بیان فرمائی: تلاوت قرآن، اقامت صلاۃ اور ذکر اللہ. یہ وہ نسخہ ہے جو اللہ پاک نے خود اپنے کلام میں بیان کیا. بندے کا تعلق اور ربط اپنے خالق سے جڑے گا کیسے، مضبوط کیسے ہوگا؟ 3 کام کر لے گا: کتاب کی تلاوت، نماز کی اقامت اور اللہ کے ذکر کا اہتمام. فرمایا واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو. اللہ پاک کے علم میں ہے جو کچھ تم کرتے ہو. اللہ فرما رہے. یہ بات کیوں فرمائی دوستو؟ بعض دفعہ بندہ کہتا ہے کہ بھئی ہم تو تلاوت کرتے ہیں، ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، کبھی کبھی ذکر بھی کر لیتے ہیں، لیکن ویسے ہی کہ ویسے گھوم رہے ہیں. اس لیے کہ ہم تو شکوک و شبہات والے لوگ ہیں نا، یقین کی کمی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. اس لیے قرآن اور حدیث کو اور فضائل اور احکامات کو سن کر بھی یقین نہیں آتا. اللہ حفاظت فرمائے. تو اس لیے دیکھیں اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں، واللہ یعلم ما تصنعون، اللہ خوب جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو. کیا مطلب؟ قرآن کریم کی تلاوت یہ کوئی کھیل نہیں ہے، یہ تو کائنات کے بادشاہ کا کلام ہے. اور انسان جب کسی معزز آدمی کا خط پڑھتا ہے تو دیکھیں وہ سامنے نہیں ہوتا، لیکن بچہ آپ کو دے کہ بھئی آپ کے باس کا لیٹر آیا ہے، تو انسان کسی کے نہ ہوتے ہوئے بھی ذرا کرسی پہ سیدھا ہو جاتا ہے. یہ کیوں فرق ہوا؟ حالانکہ کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن آیا ہوا خط جس کی طرف سے ہے اس کی عظمت دل میں، کیفیت میں فرق آئے گا. تو اب سوال یہ ہے کہ آیا ہم جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو واقعی اس درجے کا ادب اور احترام پیدا ہوتا ہے؟ بہت کمزور. ٹیک بھی لگا لیتے ہیں اور بات چیت بھی کر لیتے ہیں اس میں، اور کبھی جو ہے انگڑائیاں بھی لیتے ہیں، جمائیاں بھی آتی ہے، نیند کا غلبہ بھی ہوتا ہے، بے دہانی بھی ہوتی ہے. بس قرآن کریم کی تلاوت جیسے شروع ہوتی ہے، آپ دیکھیں مجموعی طور پہ ہماری کیا حالت ہے آج. ایک جسم کی سستی، بوجھ، کاہل سب شروع ہو جائے گا. بھئی تلاوت نہیں ہو رہی ہے، رمضان کے بعد ہمت نہیں ہو رہی ہے، اب ہمت نہیں ہو رہی ہے. ہر چیز کی ہمت ہے، تلاوت کی ہمت ختم ہو گئی. تو ہماری تلاوت تو اللہ کی عظمت کے بغیر ہو رہی ہے، کلام کی عظمت کو سامنے رکھے بغیر ہو رہی ہے. اور پھر نماز تو فرمائے کہ نماز کو قائم کرو، یہ بے حیائی سے، برے کاموں سے روک دیتی ہے. نماز کے اندر تو یہ طاقت ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اگر انسان کسی بیماری کی دوائی لے اور اس کے جسم میں دوسرا مرض بھی موجود ہو تو وہ پہلی دوائی کے فوائد کو روک دیتا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں نا، ہم جب اچھے ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں تو اس کی ایک پہچان ہے، علامت. آپ کہیں ڈاکٹر صاحب پیٹ میں، معدے میں 2 دن سے بہت زیادہ درد ہے، وہ ڈائریکٹ پرچی نہیں لکھے گا، دوائی نہیں لکھے گا. ڈاکٹر کیا پوچھتے ہیں؟ آپ کو شوگر تو نہیں ہے؟ آپ کو بی پی کا مسئلہ تو نہیں ہے؟ آپ کو کولیسٹرول تو نہیں ہے؟ حالانکہ آپ ڈاکٹر سے ان 3 مرض کے بارے میں بات کرنے ہی نہیں آئے، آپ تو پیٹ اور معدے کا مسئلہ لے کے آئیں. لیکن ڈاکٹر کو پتہ ہے کہ جو دوائی میں لکھوں گا وہ اسی صورت میں مفید ہوگی کہ جب اس کے فائدے کو روکنے والی کوئی اور بیماری جسم میں نہ ہو. شاید معدے کی دوائی دی لیکن وہاں کولیسٹرول کا اتنا غلبہ ہے کہ وہ فائدے کو روک رہا ہے، فائدہ نہیں ہو. اس لیے وہ پوری کیفیت پوچھ کر کہتے ہیں اچھا بھائی اس کے ساتھ یہ 2 دوائیاں بھی احتیاطاً 2 دن لے لیں، تب جا کے فائدہ ہوتا. اب نماز کے اندر تو یہ فائدہ اللہ پاک نے رکھا ہے، اس میں تو شک نہیں، اس لیے کہ اللہ کا فرمانا ہے کہ یہ بے حیائی سے بھی روک دے گی، برے کاموں سے بھی روک دے گی، لیکن بشرطے کہ ہمارے اندر وہ بے ادبی اور بے اکرامی نہ ہو کہ جو نماز کے اس فائدے کے لیے رکاوٹ بن رہی. وہ مرض ہم ختم نہیں کرتے، وہ امراض ہمارے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں.
تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم تو خود نماز کے فائدے کو اور اس کی طاقت کو روکنے کا سبب بن جاتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ انسان اگر نماز پڑھنے کے بعد بھی اس کو لگے کہ بھئی میں نماز بھی پڑھتا ہوں, گھر جا کے گناہ بھی ہوتا ہے, نماز بھی پڑھتا ہوں, مسجد سے باہر بد نظری بھی ہوتی ہے, سب کچھ, پھر بھی یہ اپنی نماز کو ترک نہیں کرے گا, نماز پڑھتا رہے گا, اس لیے کہ بالآخر یہ مقابلہ جو ہوتا ہے تو ایک دن حق غالب آ کے رہتا ہے. اس لیے حدیث پاک میں نا ایک صحابی آئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور فرمایا کہ قرآن کریم میں اللہ کا فرمان ہے کہ نماز بے حیائی سے, برے کاموں سے روک دیتی ہے, لیکن فلاں آدمی ہے وہ رات کو تہجد بھی پڑھتا ہے, لیکن مثال بھی عام نماز کی نہیں دی, سب سے مشکل نماز کی دی کہ وہ رات کو تہجد بھی پڑھتا ہے, صبح چوری بھی کرتا ہے. تو مقصد یہ تھا کہ آیت سمجھ میں نہیں آئی کہ آیت اگر سچی ہے اور یقیناً سچی ہے تو وہ آدمی ایک چوری جیسا گناہ کبیرہ کیوں کر رہا ہے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب میں کیا فرمایا, اس کی یہ نماز اس کو جلد چوری کے گناہ سے روک دے گی, یہ رک جائے گا. تو بالآخر حق اور باطل کا جو ٹکراؤ ہوتا ہے یہ حق میں غالب آنا ہوتا ہے. تو کبھی بھی یہ بات سوچ کر سمجھ کر شیطان کے وسوسے میں کہ جی میں نماز پڑھ رہا ہوں کیا فائدہ ہو رہا ہے, یہ بھی آج کل کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے. آپ باہر جا کر کوئی غلطی کریں گے, لوگ کہیں گے نعوذ باللہ, بہت خطرناک جملہ ہے, تم لوگوں کی ان نمازوں کا کیا فائدہ ہے. آپ نے کوئی معمولی سے کسی کے ساتھ آگے پیچھے ہو گئے, کہے کہ بھئی تمہاری اس دینداری کا کیا فائدہ ہے. مقصد یہ کہ اگر تم میں یہ خرابی ہے تو سارا دین چھوڑ دو, پھر کتنی خطرناک بات ہے. تو کبھی بھی اس شیطانی وسوسے میں آ کر انسان کو عمل کی زندگی سے نہیں نکلنا چاہیے, لگنا چاہیے. ہاں جو کوتاہی ہے اس کی اصلاح کی فکر ہو کہ بھئی میں اپنی نماز بنا لوں, نماز کا طریقہ سیکھ لوں, کیفیات کو درست کر لوں اور اس پر محنت کر لوں اور پھر میں ایسی نماز پڑھ لوں. تو کہتے ہیں نا, حضرت ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آئے اور فرمایا حضرت بڑی کوشش کرتا ہوں کہ نماز میں توجہ کہیں دائیں بائیں نہ جائے, لیکن جیسے ہی نماز شروع ہوتی ہے تو توجہ جاتی ہے, تو مجھے تو لگتا ہے کہ موت تک ایسی نماز ممکن ہی نہیں ہے. تو بزرگ نے فرمایا بھائی تم نماز میں توجہ کس کی طرف چاہتے ہو؟ کہا اللہ کی طرف چاہتا ہوں, کہ بھئی اللہ کی طرف ہو جائے, ایسی نماز چاہتا ہوں. فرمایا پھر اس ذات سے کبھی مانگا بھی ہے کہ مجھے ایسی نماز کی توفیق دے؟ کہا نہیں, مانگا تو نہیں ہے. کہا اپنی طاقت کے ساتھ اتنی بلند چوٹی سر کرنا چاہتے ہو, لہذا حل یہ ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ نماز کی کیفیات بن جائے اور میری نماز کی توجہ اللہ کی طرف ہو جائے, یہ ایک دم نہیں ہوگا. فرمائے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پہلے پڑھو, پھر اللہ پاک سے مانگ لو کہ اللہ میری نماز ایسی بنا دیں کہ جس میں توجہ صرف آپ کی طرف ہو. فرمائے اس کی عادت شروع کر دو, جلد وہ دن آئے گا کہ تمہاری نماز کی کیفیات بن جائے گی. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ خود سے آ کر ایک کوشش شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی ایسی نماز ہو جائے کہ جس میں توجہ کہیں نہ جائے, اور پھر کھڑے ہو کر کے ساری توجہ اسی طرف ہوتی ہے کہ میری کیفیت بن رہی ہے یا نہیں بن رہی ہے, بن رہی ہے یا نہیں بن رہی ہے, اور زیادہ کھیل بن جاتا ہے. تو اس لیے انسان نماز کو بنائے گا, لیکن اللہ پاک سے مانگنا بھی ہو کہ میری نماز اچھی ہو جائے, خوبصورت ہو جائے, بن جائے. اور تیسری چیز کیا فرمائی؟ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر, کہ اللہ کا ذکر یہ بہت بڑا کام ہے. دیکھیں اس کو اکبر فرمایا. 3 چیزیں ترتیب سے آئی نا, تلاوت, اقامت صلاۃ اور ذکر, لیکن دونوں کے ساتھ اکبر نہیں فرمایا. لیکن ذکر کی جب بات آئی تیسرے عمل کی تو کیا فرمایا؟ اللہ کا ذکر بہت بڑا کام. یعنی یہ اشارہ کر دیا کہ ذکر کی پابندی سے پہلے والے 2 اعمال کو بھی طاقت ملے گی. ذکر کی پابندی شروع کرو, اس لیے کہ انسان جب اپنی زبان سے ذکر کا عادی بن جاتا ہے تو
اس کے جسم کے احوال درست ہونے لگتے ہیں. یا آج آپ دیکھیں نا، جا رہے ہیں کسی بچے نے شرارت کی، فٹ سے اس کو گالی دیں گے، یا ڈرائیور آگے پیچھے ہوا اس کو برا بھلا کہہ دیں گے. گھر میں بچے نے شرارت کی، نازیبا کلمات کہہ دیں گے. دیکھیں زبان کنٹرول میں نہیں ہے نا. لیکن جب انسان اللہ کے ذکر کی عادت ڈال لیتا ہے، ذکر کی پابندی کرتا ہے، تو اس کی زبان کی حفاظت اللہ پاک فرماتے ہیں. اس زبان کا نور محفوظ ہو جاتا ہے دوست. تو اس لیے ذکر کی پابندی بھی بہت ضروری. تو چونکہ رمضان المبارک تو بالکل قریب میں گزرا ہے، اور اس میں ان تینوں اعمال سے انسان سب سے زیادہ جڑتا ہے، تلاوت سے بھی، نماز سے بھی، ذکر سے بھی. تو اس لیے کوشش یہ ہو کہ ہم آنے والے ان مہینوں میں بھی ان اعمال سے جڑے رہیں. ٹھیک ہے اس درجے میں نہیں، اس تعداد میں نہیں ہوگا، لیکن کسی نہ کسی درجے میں جڑے ہوئے. تلاوت اب بھی ہو، ذکر اب بھی ہو، نوافل اب بھی ہو. ٹھیک ہے بھئی ہم تہجد کے 8 رکعتیں پڑھ لیتے تھے، اب ہمت نہیں ہے، اب اٹھا ہی نہیں جا رہا. کم از کم اتنا کر لیں کہ رات سونے سے پہلے ہی تہجد کی نیت سے نوافل پڑھ لیں. اب 3 پارے تلاوت نہیں ہو سکتی، 1 پارہ نہیں ہو سکتا، بس یہ کوشش کریں کہ نماز سے پہلے آ کر 1 صفحہ تلاوت کر لیں. 5 نمازوں سے پہلے 5 صفحے تلاوت کے ہو جائیں گے. تسبیحات 100 مرتبہ نہیں ہو سکتا، 25 مرتبہ انسان صبح شام کر لے. لیکن جڑا رہے دوستوں، پابندی کرتا رہے. تو یہ وہ 3 اعمال ہیں دوستوں جو انسان کو اللہ پاک کا مقرب بنا دیتے ہیں، اور انسان اللہ پاک کے قریب ہو جاتا ہے. تو کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. باقی جیسے رمضان المبارک سے پہلے ترتیب چل رہی تھی، ہفتے کے دن صبح مستورات کی اصلاحی مجلس ہوتی ہے 11 بجے سے 11:30 بجے تک. انشاءاللہ کل سے وہ مجلس بھی شروع ہو جائے گی بنات کے مدرسے میں جو بالکل برابر میں ہے. صبح 11 سے 11:30 بجے تک مستورات کی اصلاحی بیان کی مجلس ہوگی. کوشش کریں ہر ساتھی گھروں کی مستورات کو بھیجنے کی. اور عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ مسجد میں مختصر بیان اور پھر ذکر کی مجلس ہوتی ہے ہفتہ وار ترتیب پر، اس میں بھی ساتھی اہتمام سے تشریف لیں. الحمدللہ رب العالمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.